اللهم صل على محمد محمد Amen.
کہ سرفرازی دیکھ لیجئے آسمان خم ہو گیا، سرفرازی دیکھ لیجئے آسمان خم ہو گیا، عشق حیدر دار تک پہنچا تو میسم ہو گیا، سرفرازی دیکھ لیجئے آسمان خم ہو گیا، عشق حیدر دار تک پہنچا تو میسم ہو گیا، معرفت حاصل ہوئی جب پنجتن کے نور کی، معرفت حاصل ہوئی جب پنجتن کے نور کی، خاک کا پیکر جو تھا لمحوں میں آدم ہو گیا، معرفت حاصل ہوئی جب پنجتن کے نور کی، خاک کا پیکر جو تھا لمحوں میں آدم ہو گیا، اور آیتوں کی شکل میں ابھرے جو مدحت کے حروف، آیتوں کی شکل میں ابھرے جو مدحت کے حروف، دامن قرطاس بھی دامان مریم ہو گیا، آیتوں کی شکل میں ابھرے جو مدحت کے حروف، دامن قرطاس بھی دامان مریم ہو گیا۔ غدیر کے حوالے سے ایک مطلع اور دوسرے تمام قدر اب حضرت میرے زبان اعتبار دین و ایمان ہے غدیر، نور بن کے قلب مومن میں فروزہ ہے غدیر، نور بن کے قلب مومن میں فروزہ ہے غدیر، کربلا فانوس ہے شمع شبستہ ہے غدیر، نور بن کے قلب مومن میں فروزہ ہے غدیر، کربلا فانوس ہے شمع شبستہ ہے غدیر، کربلا فانوس ہے شمع شبستہ ہے غدیر، اور زندگی کا فلسفہ ہے شادی و غم ساتھ ہوں، زندگی کا فلسفہ ہے شادی و غم ساتھ ہوں، کربلا کی طرح جو ہر دل میں مہمان ہے غدیر، زندگی کا فلسفہ ہے شادی و غم ساتھ ہوں، زندگی کا فلسفہ ہے شادی و غم ساتھ ہوں، کربلا کی طرح جو ہر دل میں مہمان ہے غدیر،
کہ مقصد شہ کی سپر ہے تیرا لہجہ زینب، مقصد شہ کی سپر ہے تیرا لہجہ زینب، آ گیا ظلم کے ماتھے پر پسینہ زینب، مقصد شہ کی سپر ہے تیرا لہجہ زینب، آ گیا ظلم کے ماتھے پر پسینہ زینب، تو ایک ایک حرف ہے اوڑھے ہوئے عصمت کی ردا، ایک ایک حرف ہے اوڑھے ہوئے عصمت کی ردا، تو نے یوں رکھ لیا آواز کا پردہ زینب، ایک ایک حرف ہے اوڑھے ہوئے عصمت کی ردا، ایک ایک حرف ہے اوڑھے ہوئے عصمت کی ردا، تو نے یوں رکھ لیا آواز کا پردہ زینب، اور تیری توصیف کو لازم ہے امامت کی زبان، تیری توصیف کو لازم ہے امامت کی زبان، کس سے ممکن ہے بھلا تیرا قصیدہ زینب، تیری توصیف کو لازم ہے امامت کی زبان، کس سے ممکن ہے بھلا تیرا قصیدہ زینب، اور تیرے خطبے کی ہواؤں نے بجھائے ہیں چراغ، تیرے خطبے کی ہواؤں نے بجھائے ہیں چراغ، کر گئی ظلم کی بستی میں اندھیرا زینب، کر گئی ظلم کی بستی میں اندھیرا زینب، اور تیرے ایثار میں ہر گام کیا ہے ثابت، تیرے ایثار میں ہر گام کیا ہے ثابت، صبر سرور کا ہے بے مثل اجالا زینب، تیرے ایثار میں ہر گام کیا ہے ثابت، صبر سرور کا ہے بے مثل اجالا زینب، اور بھائی کے غم میں تیرے چاک ہے پھولوں کی قبا، بھائی کے غم میں تیرے چاک ہے پھولوں کی قبا، ہر کلی پڑھتی ہے اب تک تیرا نوحہ زینب، بھائی کے غم میں تیرے چاک ہے پھولوں کی قبا، ہر کلی پڑھتی ہے اب تک تیرا نوحہ زینب، اور مقصد سبت پیمبر پہ زوال آنے نہ پائے، مقصد سبت پیمبر پہ زوال آنے نہ پائے، بعد عاشور رہی اس لیے زندہ زینب، مقصد سبت پیمبر پہ زوال آنے نہ پائے، بعد عاشور رہی اس لیے زندہ زینب، اور اپنے لفظوں کو پہناتی ہے جو مرہم کا لباس، اپنے لفظوں کو پہناتی ہے جو مرہم کا لباس، ہے یتیموں کے لیے ایسا سہارا زینب، اپنے لفظوں کو پہناتی ہے جو مرہم کا لباس، ہے یتیموں کے لیے ایسا سہارا زینب، اور آخری شعر یہ بھی دے گا کہ شفقت باپ کی یاد آئی جو روزے عاشور، شفقت باپ کی یاد آئی جو روزے عاشور، دیکھتی رہ گئی شبیر کا چہرہ زینب، شفقت باپ کی یاد آئی جو روزے عاشور، دیکھتی رہ گئی شبیر کا چہرہ زینب۔ سبحان اللہ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ کہ حق کی رضا نے
باعث عزت بنا دیا، حق کی رضا نے باعث عزت بنا دیا، ہر دانے کو چراغ ہدایت بنا دیا۔ لفظ گانا بہت اہمیت ہے کہ حق کی رضا نے باعث عزت بنا دیا، ہر دانے کو چراغ ہدایت بنا دیا، کہ مس ہو گئی تھی نور کے ہاتھوں سے اس لیے، مس ہو گئی تھی نور کے ہاتھوں سے اس لیے، اے تسبیح فاطمہ کو عبادت بنا دیا۔ مس ہو گئی مس ہو گئی تھی نور کے ہاتھوں سے اس لیے، تسبیح فاطمہ کو عبادت بنا دیا۔ ان شہزادوں کی شان میں ہے جو جن کے فضائل اور یقیناً جن کے مسائل کس سمت سے شروع کیے جائیں اور کس سمت تک لے جائے جائیں، شجاعت ہو، سلسلہ ہو، کسی میں انسان جو ہے وہ کوئی حد نہیں ہے کہ کہاں تک فضائل کی کیا حدیں ہیں اور مسائل کی کیا حد ہیں۔ میری مراد ان دو کلیوں سے ہے کہ جو پھول بننے سے پہلے کربلا میں پہنچا گئے۔ میری مراد ان شہزادوں سے ہے کہ جس کی ماں نے ان کی شہادت پر اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ میری مراد ان شہزادوں سے ہے کہ جن کے سر بریدہ شام کے بازار میں لوگوں کے سامنے نیزوں پر بلند دکھائے جا رہے تھے تو کہنے والوں نے کہا کہ کاش ان بچوں کی ماں زندہ رہے۔ میری مراد ان شہزادوں سے ہے کہ جن کا دادا جعفر طیار ہے، جن کا بابا جناب عبداللہ جیسا جری ہے، اور جن کا نانا مشکل کشا ہے، جن کا نانا شیر خدا ہے، جن کا ماموں عباس ہے، جن کا بھائی علی اکبر ہے۔ یہ وہ حصار ہے شجاعت کا کہ ان بچوں کی جنگ اپنے آپ میں ایک تاریخی جنگ ہے، اس لیے یہ لفظ تاریخی استعمال کر رہے ہیں کہ آپ حضرات واقف ہیں، آپ حضرات نے بارہا ذاکرین سے سنا ہے اور مطالعہ ہے آپ کا، کہ جب شہزادے اذن جنگ اپنے ماموں سے طلب کرتے رہے اور میرا مولا اجازت نہ دے سکا، تو اس کے بعد جا کر اپنی ماں کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر خوشی اس بات کی درخواست کی ہے کہ ماموں ہمیں جنگ کی اجازت نہیں دے رہے، اور اس کے بعد شہزادی نے سفارش کی ہے اور شہزادوں کو کس طرح سے جنگ کی اجازت ملی ہے اس پوری تفصیل کو نہیں میں عرض کر رہا ہوں، لیکن بہرحال جب تک جنگ کی اجازت ملی تو ماں نے ایک بار سینے سے لگایا، ماتھوں کو چوما اور کہا میرے لال تم جعفر کے پوتے ہو، تم علی کے نواسے ہو، کہیں اس وجہ سے کہ تمہارے سن بہت کم ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ میں کوئی کوتاہی رہ جائے۔ تو شہزادوں نے وعدہ کیا تھا کہ والدہ ماجدہ میں اس وقت تک جنگ کروں گا جب تک گھوڑوں کی سوئیں خون میں دشمن کے خون میں ڈوب نہ جائیں، اور ثابت کر دیا۔
بس ان شہزادوں کی شان میں آپ کی خدمت میں مرثیہ پیش کر رہا ہوں۔ دستبستہ گزارش ہے کہ وہ پرسہ شہزادی کو دیجیے کہ جو پرسہ شاہ کے دربار تک شہزادی نے قبول نہیں کیا۔ کہا میں اپنے بھیا کا پرسہ لوں، میں علی اکبر کا پرسہ لوں، میں قاسم کا پرسہ لوں یا عمر محمد کا پرسہ لوں۔ ایک نعرہ سلوات بابا منزل سے کر رہے ہیں کہ جنگ کی اجازت مل چکی، شہزادے میدان کارزار میں جانے کے لیے چھوٹے چھوٹے یہ چاند سے شہزادے گھوڑوں پر سوار ہو رہے ہیں۔ بس یہ منظر ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ مجرے کو جھکے مانو کہ وہ آئینہ رخسار، مغموم پھرے حضرت عباس علمدار، تیغوں میں چلے جن سے شہادت کے طلبگار، اور باغیں جو اڑائی تو ہوا ہو گئے رہوار، ساتھ ان کے حرم جست میں گشت میں پہنچے، اور اڑتے ہوئے طاؤس جنا دشت میں پہنچے، تو وہ سائق لشکر میں چمکتے ہوئے آئے، شعلے تھے کہ آندھی میں سڑک لپکتے ہوئے آئے، دو شیر صفے جنگ کو تکتے ہوئے آئے، اور دو گل تھے ہوا پر کہ مہکتے ہوئے آئے، تھا شور کہ ہوش اڑتے ہیں یا کر کے دلی کے، اور گھوڑے نہیں جھونکے ہیں نسیم ساحلی کے، زینوں پر جو ہے عرش الہی کے ستارے، اسے آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ جب پٹریاں جمتی ہیں تو بھرتے ہیں قرارے، خوش فہم ہے ایسے کہ سمجھتے ہیں اشارے، اور ہیں شاہ سوار آپ ید اللہ کے پیارے، کم سن ہے پر مرنے پر کمر باندھے ہوئے ہیں، اور کس حسن سے رہواروں کے سر باندھے ہوئے ہیں۔ تو وہ شان، توجہ کا تعلیم، وہ شان، وہ اجلال، وہ شیروں کی نگاہیں، توجہ کا تعلیم ہوں، تصور شرط ہے کہ یہ دو کمسن بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور یہ لاکھوں کا مجمع ہے۔ انسانی فطرت ہے بچوں کی، ایک بہت بڑا مجمع اگر دیکھ لیں کہ جو ہم پر حملہ کر رہا ہے تو سہم جاتے ہیں، لیکن یہ واہ، یہ وہ شیر کے بچے ہیں کہ جو اس فوج کو دیکھ کر جن کا حوصلہ اور بڑھتا جا رہا ہے، جو فوج کی طرف لپکتے چلے جا رہے ہیں۔ اس منظر کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ وہ شان، وہ اجلال، وہ شیروں کی نگاہیں، نعرے جو کیے بند ہوئی امن کی راہیں، دعویٰ کہ فنا کر دیں ابھی ہم جسے چاہیں، اور ہمت وہ کہ جو منہ سے کہیں اس کو نبھائیں، تو فوجوں کو بھگایا
سر کے نہیں جب کھیت میں یہ پاؤں جمے ہیں. ایک نعرہ سے ان جری بچوں کی مدح ہے، ان کی جنگ ہے. آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یقیناً اسی حوصلے اور اسی عزم کے ساتھ سماعت فرمائیں. شہزادے فرما رہے ہیں، نے ترک کر دیے وہ بند شہزادے. اس منزل پہ میں آپ کو لے آیا کہ شہزادے میدان کارزار پر پہنچ گئے. بہت طولانی رجز ہے، رجز کی صرف 2-3 بند آپ کی خدمت پیش کروں گا کہ شہزادوں نے آ کے کس طرح سے فوج کو للکارا ہے. آپ تصور کریں، ناممکن سا لگتا ہے، ایسا لگتا نہیں کہ ایسا یہ صرف ایک معجزہ ہے، یہ صرف ابو طالب کا خون ہے، یہ صرف علی کا خون ہے جو یہ کر سکتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آنے کے بعد فوج کے ان بہادروں کو للکارا ہے اور ان کو دعوت دی ہے کہ آؤ جنگ کرو ان سے. بس یہ رجز سے 2-3 بند آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ فوجوں، شہزادے فرماتے ہیں کہ فوجوں کی صفائی جو نہ دیکھی ہو تو دیکھو. لشکر میں دہائی جو نہ دیکھی ہو تو دیکھو. ہاں قلعہ کشائی جو نہ دیکھی ہو تو دیکھو. اور بچوں کی لڑائی جو نہ دیکھی ہو تو دیکھو. یہ منہ کبھی تیغوں سے پھرے ہیں نہ پھریں گے. اور مرتے ہوئے 10-20 قدم بڑھ کے گریں گے. تم سب رجا توجہ کا طالب نعرے سلوات بآواز فرماتے ہیں کہ تم سب میں شجاعت کا دھنی جو وہ نکلے. تم سب میں شجاعت کا دھنی جو وہ نکلے. بدخواہ امام مدنی جو وہ نکلے. آماد شمشیر زنی جو وہ نکلے. سر دفتر لشکر شکنی جو وہ نکلے. تنہا نہیں آ سکتے تو فوجیں بہم آئے. کیوں دیر ہے کیا تم نہیں پڑھتے تو ہم آئے. تم نہیں پڑھتے تو ہم آئے. تم لاکھ ہو ہم دو ہے پر راضی ہے رضا پر. تم لاکھ ہو ہم دو ہیں پر راضی ہے رضا پر. لاکھوں ہو تو کیا ہو نظر اپنی ہے خدا پر. جلدی ہے کہ سکتے ہو امام دو سرا پر. اور کھل جائیں نشان چوب لگے تابل وغا پر. بیت آپ بتا خدمت پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ دیر اب نہ کرو. دیر اب نہ کرو. جان لڑائی میں لڑی ہے. ارے ہم پیاسے ہیں 2 روز کے اور دھوپ
تھی پہن گرز بھی ہاتھوں میں تلے تھے اور نیزے بھی لچکتے تھے پھریرے بھی کھلے تھے تو کڑ تھی وہ کمانے کے ہوا فوج میں کڑ کا تیغوں کی سفیدی تھی کہ تھا نور کا تڑکا گئے بجھ گیا خورشید کا شعلہ کبھی بھڑکا اور ہر دل کو ہلا دیتا تھا سر کٹنے کا دھڑکا بیت آپ بذات خدمت پیش کر رہا ہوں چاہنے والوں کا مجمع ہے کہ نعرے تھے کہ حیدر کہ دلیروں سے بغا ہے ارے گھوڑے بھی بھڑکتے تھے کہ شیروں سے بغا ہے گھوڑے بھی بھڑکتے تھے کہ شیروں سے بغا ہے تو وہ ہاتھ وہ ان چھوٹی سی تلواروں کے پر آؤ تصور شرط ہے دیکھیں آپ محسوس کریں کہ کس طرح سے بچے جنگ کر رہے ہوں گے یقیناً چھوٹی چھوٹی تلواریں ہوں گی کہ وہ ہاتھ وہ ان چھوٹی سی تلواروں کے پر کو چلنے میں جو بجلی تو ٹھہرنے میں مہے نو سر پٹ میں وہ یک تانگی سر پٹ میں وہ یک رنگی اسپان سلوک رو وہ ہاتھ جدھر چل گئے سر اڑ گئے سو سو چلتی تھی غضب تیز ہوا دشت بلا میں ارے کیا چیز ہے پتے سمرتے تھے ہوا میں چونکہ میں نے پوری جنگ کو بیچ بیچ سے کچھ بند آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں وہ اس کی تسلسل تو ٹوٹ رہا ہے وعدہ مجبوری ہے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے لیکن جنگ کے وہ بیچ بیچ کے وہ حصے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ایک بہت خوبصورت جنگ ہے شہزادوں کی بہت خوبصورت جنگ ہے اور یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں آپ یقین مانیں کہ یہ وہ جنگ ہے اور بس ایک لفظ کافی ہے اس پوری جنگ کی تفسیر بیان کرنے کے لیے کہ یہ کون ہیں اور ان کی تربیت جنگ کی کس نے دی ہے ان کو جنگ کی تربیت علمدار حسینی نے دی آقا ابوالفضل عباس نے جنگ کا طریقہ سکھایا ہے اور رگوں میں جعفر کا خون ہے جعفر طیار کا خون ہے علی کا خون ہے اب آپ باقی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے تصور کر سکتے ہیں کہ کیا فن ہوں گے جنگ کے کیا انداز ہوگا جنگ کا یقیناً جس کو عباس نے جنگ سکھائی ہو وہ کیسے جنگ کرے گا چھوٹے چھوٹے سے یہ بچے کس طرح سے جنگ کر رہے ہیں میں نے اس جنگ کو بہت ہی اختصار کیا ہے کہ جو ایک ایک حملے میں شہزادوں نے لاشوں کا انبار لگا دیا ہے ایک ایک حملے میں اور جب ایک جگہ پر لاشیں اتنی زیادہ ہو جاتی تھیں تو پھر شہزادے وہاں سے آگے بڑھ جاتے تھے اور پھر اسی طرح سے انبار لگ جاتا تھا اور پھر شہزادے اور بار بار یہ جھک کر دیکھتے تھے کہ ماں سے جو وعدہ کیا ہے گھوڑے کی سمیں خون میں بھیگی یا نہیں بھیگی بہت عظیم الشان جنگ کی ہے بس بیچ بیچ سے کچھ ٹکڑے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ٹوٹی ہوئی صف عہد شکن دیکھ کے بھاگے خصوصاً کہ ٹوٹی ہوئی صف بار بار صفیں جڑتی تھی ان صفوں کو توڑ دیتے تھے کہ ہمت ٹوٹی جا رہی تھی فوج کی کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ دو بچے یہ پوری فوج کو کیا ختم کر دیں گے کہ ٹوٹی ہوئی صف عہد شکن دیکھ کے بھاگے ارے حیدر کی لڑائی کا
کے بھاگے ارے نامرد فراقے سر و تن دے کے بھاگے اور بکھرے ہوئے شیروں کو ہرن دے کے بھاگے تو دریا ابھی ڈر سے کوئی پہرا نہیں جاتا ارے بھاگڑ میں یہ ہے شور کہ ٹھہرا نہیں جاتا کہ تھا شور کہ دریا یہ روانی نہیں رکھتا یہ کاٹ کسی تیل کا پانی نہیں رکھتا ارے خنجر کوئی یہ تیز زبانی نہیں رکھتا اور ایک وہ یکتا ہے کہ ثانی نہیں رکھتا بس اس بیت کے لیے پورا بند آپ سے بند پیش کیا تھا کہ ایک وہ یکتا ہے کہ ثانی نہیں رکھتا ارے جب ان کا اٹھاتا تھا پیغمبر کے علم کو اور یہ چھین کے لے جائیں گے لشکر کے علم کو چھین کے لے جائیں گے لشکر یہ علم کو تو چھوٹا تھا بڑے بھائی سے خورے زیادہ چھوٹا تھا بڑے بھائی سے خورے زیادہ کچھ ہاتھ بھی کچھ نیچے بھی تیز زیادہ سر تیز زیادہ شرر انگیز زیادہ اور اس گھوڑے سے گھوڑا بھی سبک تیز زیادہ تو حیدر کی شجاعت بھی جلالت بھی غضب بھی اور غصہ بھی تحور بھی برادر کا ادب بھی باندھا کسی برچھیت نے نیزے کا اگر بند سمجھ میں نہیں آتا ہے کون کون سا بند چھوڑ دے اور کون سا پڑھ دے کہ باندھا کسی برچھیت نے نیزے کا اگر بند مثلا آپ سے نظر کر رہا ہوں اہل نظر کے سامنے بس اس مصرے کا کردار مل لیجیے کہ باندھا کسی برچھیت نے نیزے کا اگر بند واہ کر دیا بس ناخن شمشیر نے ہر بند واہ کر دیا بس ناخن شمشیر نے ہر بند نعرہ تھا کہ ہم عقدہ کشا کے ہیں جگر بند نعرہ تھا کہ ہم عقدہ کشا کے ہیں جگر بند اور کھولے اسے خیبر سا اگر ہو کوئی در بند کھولے اسے خیبر سا اگر ہو کوئی در بند ارے بھولے ہو شہزادے فرماتے ہیں کہ بھولے ہو تم اس پر کہ تنو مند نہیں ہے بھولے ہو تم اس پر مجھے بچہ سمجھ رہے ہو بھولے ہو تم اس پر کہ تنو مند نہیں ہے ارے یہ ہاتھ کسی مار کے میں بند نہیں ہے بس یہ 4 بند ہیں یہ رجز کے ہیں اور اس کے بعد ایک منظر ہے جو آپ کی خدمت پیش کروں گا اس کے بعد بس ہے بہت چھوٹا سا کہ شہزادی
خیمے میں تشریف فرما ہے، قبلے کی طرف رخ ہے، بارگاہ الہی میں سر ہاتھ بلند ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ ایک ماں اس عالم میں کیا دعا کر رہی ہوگی، کیسے دعا کر رہی ہوگی۔ اور اس کے بعد ایک بار جناب فضہ سے فرماتی ہیں کہ فضہ ذرا معلوم کرو کہ جنگ کا کیا حال ہے۔ تو یہ ایک منظر ہے بہت چھوٹا سا، اور یہ رجس کے 4 بند ہیں جو آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ شہزادے میدان کارزار میں نہ چہرے پہ کوئی ہراس ہے، نہ کوئی تشویش ہے، نہ پریشانی ہے، اور کیا جرت ہے، کیا شان ہے، کیا غضب ہے، کس طرح سے جنگ کر رہے ہیں، شجاعت کا کیا عالم ہے کہ فرماتے ہیں کہ تم چھوٹے چھوٹے بچوں کا اس لشکر سے خطاب ہے کہ جس لشکر نے صبح سے اب تک پوری فوج کو قتل کر ڈالا ہے، لیکن شہزادوں کے چہرے پر کوئی ہراس نہیں ہے۔ آپ تصور کریں کہ فرماتے ہیں کہ تم ہم کو یہ لشکر کا نشان دو تو آمادے۔ نعرے بلند ہونے لگے ہیں علمان کے، الحفیظ کے۔ تو شہزادوں نے جواب دیا ہے کہ ہم جنگ بند کر سکتے ہیں، بس کس شرط پہ بند کر سکتے ہیں، وہ شرط سن لو ہماری، کہ تم ہم کو یہ لشکر کا نشان دو تو آمادے، ارے دنیا کی محبت پنجا دو تو آمادے، اے ہاں صلح کی حضرت کو زمان دو تو آمادے، ارے اصغر کو جو یہ آب روا دو تو آمادے، ارے خونے پہ سرے ساتھ بہاؤ ترکے ہم، ہاں شمر کا سر کاٹ کے لاؤ ترکے ہم۔ ایک نعرے سلمان خونے پہ سرے ساتھ بہاؤ ترکے ہم، ہاں شمر کا سر کاٹ کے لاؤ ترکے ہم، بتلاؤ ہمیں خولیے خونخوار کدھر ہے، جان نثار ہو جائے کہ بتلاؤ ہمیں خولیے خونخوار کدھر ہے۔ یہ وہ نام ہے جو صبح سے بچے سن رہے ہیں خیمے میں۔ اب جب میدان کارزار میں آئے تو یہ خواہش ہے کہ سب کہاں ہیں جو اتنے بڑے بہادر ہیں، یہ ذرا میرے سامنے آئے۔ آپ یہ دیکھیے یہ حوصلہ کہ ان بہادروں کو، ان لوگوں کے نام کی جن کی ظلم کا صبح سے تذکرہ ہو رہا ہے، یہ ان کو للکار رہے ہیں کہ سامنے اور ہم سے جنگ کرو۔ بتلا